السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دشرک مانجھی جسے ماؤنٹین مین بھی کہا جاتا ہے، اس نے یہ بات ثابت کر دی اگر آپ کا حوصلہ بلند ہو تو آپ اس دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ اس نے کر دکھایا۔ یہ غریب انسان، اس کے پاس نہ کوئی پیسہ تھا اور نہ ہی کوئی طاقت تھی، لیکن اس نے اپنے حوصلے سے ایک پورے پہاڑ کو توڑ ڈالا۔ اس ویڈیو میں آپ کو دشرک مانجھی کی اسی 22 سالہ محنت اور جد و جہد کا بتاؤں گا جو اس نے اکیلے ہی ایک پہاڑ کو توڑنے میں لگا دی۔ دوستو، دشرک مانجھی انڈیا کے صوبے بہار میں رہتا تھا۔ 1956 میں اس کی بچپن میں ہی شادی کرا دی گئی تھی، لیکن پھر یہ چھوٹی عمر میں ہی گھر سے بھاگ گیا اور کوئلے کی ایک کان میں یہ کام کرنے لگا۔ 7 سال بعد مزدوری کرنے کے بعد یہ جب اپنے گھر لوٹ کر آیا تو اس کو گاؤں کی ایک لڑکی فالگونی اس کو بے حد پسند آ گئی۔ حیران کن طور پر جب اس کو پتہ چلا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے اس کی شادی بچپن میں کرا دی گئی تھی، لیکن اس کی بیوی فالگونی کے باپ نے اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی اور نہ ہی کوئی پیسے تھے۔ لیکن مانجھی فالگونی کو کیونکہ اس کی بیوی تھی لے کر بھاگ گیا، لیکن یہ اسی گاؤں میں رہنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد ان دونوں کا ایک بیٹا بھی ہو گیا۔ دوستو، اس جگہ ایک گاؤں جو کہ کافی بیک وارڈ تھا، یہاں ہندو میں موجود کاسٹ سسٹم کو بے حد اہمیت دی جاتی تھی۔ اس گاؤں کا لیڈر، جس کو مکھیا بھی کہا جاتا ہے، چھوٹی ذات والوں سے بہت برے طریقے سے پیش آتا تھا۔ ترقی نام کا لفظ اس گاؤں کے لوگوں کے ذہن میں دور دور تک نہیں تھا۔ دلسک ایک چھوٹی ذات مانی جاتی ہے اور اس گاؤں کے دلسک لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ گاؤں کے لیڈر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ مانجھی بھی اس ذات دلسک سے تعلق رکھتا تھا۔ اس گاؤں کے غریب لوگوں کو ایک بہت ہی پھسلن والی جگہ سے گزر کر ایک بہت بڑے پہاڑ کو پار کرنا ہوتا تھا تاکہ وہ اپنے روزمرہ کے کام سر انجام دے سکے۔ ایک دن فالگونی، جو کہ اس وقت ایک اور بچے کی امید سے تھی، اپنے شوہر مانجھی کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی جو کہ اس کا کھیتوں میں انتظار کر رہا تھا۔ اس کے لیے اس کو پہاڑ چڑھ کر سخت گرمی میں کھیتوں تک آنا ہوتا تھا، لیکن پہاڑ چڑھتے ہوئے مانجھی کی بیوی فالگونی کا پاؤں سلپ ہو گیا اور یہ پہاڑ سے نیچے گر گئی۔ ادھر مانجھی کھیتوں میں اپنی بیوی کا انتظار کر رہا تھا، لیکن فالگونی ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ اچانک اس کو اس کا ایک گاؤں والا آدمی اس کی طرف بھاگتا ہوا دکھائی دیا، جس نے اس کو بتایا کہ اس کی بیوی پہاڑ سے نیچے گر گئی۔ مانجھی بھاگتا ہوا اپنی بیوی تک پہنچا اور خون میں لت پت اپنی بیوی کو ہاسپٹل لے کر گیا۔ سب سے قریبی ہاسپٹل وہاں پر 70 کلومیٹر دور تھا اور اس کی بیوی ہاسپٹل جانے کے پہلے ہی مر چکی تھی، لیکن اس نے مرنے سے پہلے ایک بچی کو جنم دیا۔ یہ اپنی بیوی سے بے انتہا پیار کرتا تھا، اس کے لیے اس کی دنیا وہیں تھی۔ اس نے غصے میں اس پہاڑ کو برا بھلا کہا اور آخرکار اس وقت اس نے ایک فیصلہ کیا کہ یہ اکیلے اس پہاڑ کو توڑے گا۔ اس نے سوچا کہ اس کی بیوی کی طرح کسی اور کا کوئی پیارا اس پہاڑ سے گر کر آئندہ نہ مر جائے، لیکن ایک پہاڑ کو توڑنا صرف ایک خواب دیکھنے کے مترادف تھا۔ مانجھی کے پاس صرف ایک ہتھوڑا تھا اور ایک چھوٹا سا چاقو نما اوزار، اس کے پاس پیسے نہ ہونے کے برابر تھے۔ گاؤں والوں نے مانجھی کی یہ بات سن کر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن مانجھی دن سے لے کر رات تک بس پہاڑ کو توڑنے میں لگا رہتا تھا۔ اس کی خبر وہاں کے ایک لوکل صحافی کو بھی ہو گئی جو مانجھی کی خبر لیتا رہتا تھا۔ کئی سال گزر گئے اور مانجھی بس دن رات اس پہاڑ کو توڑنے میں لگا رہا۔ گاؤں والے اس کو پاگل کہنے لگے۔ کئی سالوں بعد اس گاؤں میں قحط آ گیا اور گاؤں والوں کو گاؤں چھوڑ کر جانا پڑا۔ مانجھی کے باپ نے اس کو طعنہ دیا کہ اتنے سال میں اس نے اس پہاڑ کا کیا بگاڑ لیا، اور مانجھی کو اپنے ساتھ شہر چلنے کو کہا جہاں وہ اپنے 2 بچوں کا خیال رکھ سکتا تھا، لیکن مانجھی نہ مانا۔ اس کے سر پر صرف ایک ہی بات سوار تھی کہ اس پہاڑ کو توڑ کر اس میں ایک گزرنے کے لیے راستہ بنایا جائے۔ اس گاؤں میں اب قحط آ چکا تھا اور مانجھی گندا پانی اور درخت کے پتے کھا کر گزارا کر رہا تھا، لیکن یہ دن رات پہاڑ کو توڑنے میں لگا ہوا تھا۔
1975 میں انڈیا میں اندرا گاندھی کی حکومت نے آخرکار ایمرجنسی لگا دی، اور یہ اندرا گاندھی جو کہ اس وقت انڈیا کی پرائم منسٹر تھی، بہار ایک ریلی سے خطاب کرنے چلی گئی۔ مانجھی بھی اس کا خطاب سننے وہاں چلا گیا۔ وہاں لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اندرا گاندھی کا سٹیج گرنے لگا۔ مانجھی اور اس کے کچھ اور گاؤں والوں نے اس سٹیج کو پکڑ لیا اور اندرا گاندھی اپنی تقریر کرتی رہی۔ دوستو، جب اندرا گاندھی کی تقریر ختم ہوئی تو مانجھی نے کسی طرح اندرا گاندھی کے ساتھ ایک تصویر لے لی۔ اب اس کے گاؤں کے لالچی سردار نے اس کو کہا کہ مانجھی اگر اس کو اپنے انگوٹھے کا نشان دے تو یہ حکومت سے اس پہاڑ کے درمیان راستہ بنانے کا کہہ سکتی ہے، کیونکہ اب مانجھی کی تصویر اندرا گاندھی کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن یہ نشان دراصل اس کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے لیا گیا تھا۔ بھولا بھالا مانجھی بہار سے دلی پیدل چلا گیا تاکہ اندرا گاندھی سے اپنے سردار کی شکایت کر سکے اور پہاڑ کے درمیان راستہ بنانے کا کہہ سکے۔ اس کو لگا کہ اس کی تصویر اندرا گاندھی کے ساتھ ہے تو اس کو اس سے ملنے دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور اس کو دھکے دے کر نکال دیا گیا۔ وہاں سے مایوس ہو کر مانجھی اپنے گاؤں واپس آ گیا اور پھر سے وہاں دن رات پہاڑ کو توڑنے پر لگ گیا۔ اب اس کے ساتھ اس کے گاؤں والے کچھ اور بھی اس کی مدد کرنے کے لیے آ گئے، لیکن وہاں کی لوکل انتظامیہ نے اس کو گرفتار کر لیا۔ یہ پہاڑ کو غیر قانونی طور پر توڑ رہا ہے، لیکن وہ آدمی جو اس کو جانتا تھا پولیس کے پاس چلا گیا اور اس نے جیل میں بند مانجھی کو آزاد کروا دیا۔ دوستوں، مانجھی 22 سال تک اس پہاڑ کو صرف ایک ہتھوڑے کی مدد سے توڑتا رہا۔ دن رات یہ اس پہاڑ کے سخت پتھروں کو توڑتا رہتا تھا۔ آخرکار 1982 میں اس نے تمام مشکلات کا سامنا کر کے بغیر کسی پیسوں کے اور بغیر کسی مشینری کے اکیلے 360 فٹ لمبا اور 30 فٹ چوڑے پہاڑ کو توڑ کر درمیان میں ایک راستہ بنا دیا، جس سے گاؤں والوں کا 55 کلومیٹر کا فاصلہ صرف 15 کلومیٹر کا ہو گیا، اور وہ بھی حفاظت کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ یہ بات ہر جگہ بہت مشہور ہو گئی، ایک ایسے آدمی نے اکیلے اپنی بیوی کی یاد میں پورا کا پورا پہاڑ کو توڑ ڈالا۔ 22 سال کے بعد وہاں کی حکومت کو اس کا خیال آ گیا اور اس جگہ روڈ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ مانجھی کی زندگی پر ایک فلم بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا تھا۔ 17 اگست 2007 کو مانجھی کی موت ہو گئی۔ اس کو کینسر تھا اور اس کی عمر 73 سال تھی۔ دوستو، مانجھی نے اپنے جنون سے پورا کا پورا پہاڑ ہی توڑ ڈالا تھا۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔